عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے ماہ ربیع الاول کی اسپیشل ٹرانسمیشن بہار مدینہ کے آج 10 ربیع الاول کے اس پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ ناظرین و سامعین، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، تمام جہانوں کے لیے، تمام کائنات کے لیے، آپ کی ولادت باسعادت کا یہ ماہ مبارک جسے ربیع الاول کہتے ہیں، پہلی بہار، کہ اس پہلی بہار کے صدقے میں اللہ نے اس دنیا کی دیگر بہاریں، رعنائیاں، نعمتیں ہمیں عطا فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات جو کہ رحمت ہی رحمت ہے، سراپا رحمت ہے، اس رحمت کی وسعت کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ رب العزت نے یہ صرف ایک شان رحمت للعالمین کی جو آپ کو عطا فرما دی، یہ ہمارے ناقص عقل، فہم اور ادراک میں آنے والی نہیں، تو پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیگر خصائص، اوصاف، کمالات، اعجازات، ان کی عظمت، رفعت اور شان کیا ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت رحمت للعالمین، یہ آج کا ہمارا موضوع، اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ہمارے معزز مہمان، اسلامک اسکالر جناب علامہ محمد سراج الحق قادری صاحب۔ ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت سرائی کے لیے موجود ہیں ہمارے معزز مہمان ثنا خان جناب احسان الہی نقشبندی صاحب۔ میں آپ دونوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کیا ہے، اور پھر خصوصاً جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ رحمت للعالمین وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اس میں عالم سے کیا مراد ہے، اس حوالے سے ہم اپنے اسکالر جو ہیں ان سے جانیں گے۔ جی علامہ صاحب، عالم جو فرمایا کہ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، تو عالم کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شان رحمت للعالمینی ہے، سبحان اللہ، اس میں آپ نے بہت زبردست پوائنٹ ہے کہ عالم کیا ہے۔ جی، ما سوی اللہ، اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے تمام عالم ہے۔ بے شک، بے شک، جو کچھ بھی اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ ہے وہ عالم ہے۔ سبحان اللہ، ساری کائنات، ساری کائنات ہی عالم ہے، اور اس میں کتنے ایک، یہ صرف ایک عالم نہیں بلکہ عالمین فرمایا گیا ہے۔ سبحان اللہ، عالمین، یہ ایک عالم نہیں، عالمین۔ بے شک، اور وہ عالمین کتنے ہیں وہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ جی، 18,000 تک کا قول ہے جو علماء جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں جو مشہور ہیں عالم ارواح ہے، عالم دنیا ہے، عالم برزخ ہے، جی، عالم حشر بے ہے، شک، جو بڑے عالم ہیں، عالم بطن ہے۔ سبحان اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک عالم کے لیے نہیں بلکہ تمام جہانوں کے لیے، تمام عالموں کے لیے حضور سبحان اللہ، رحمت سبحان اللہ، اور پیکر رحمت بن کر تشریف لائے۔ یعنی یوں کہیں کہ اللہ رب العالمین، رب العالمین جی، کہ تمام جہانوں کا پالنے والا، جی، تو وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، سبحان اللہ، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے پیکر رحمت بن۔ سبحان اللہ، وہ رب العالمین ہے، اور یہ رحمت للعالمین ہے۔ جی، اللہ رب العالمین ہے، جی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ رحمت للعالمین ہیں۔ سبحان اللہ، تو پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین کی جہاں تک سلطنت ربوبیت ہے، سبحان اللہ، وہاں تک نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی رحمت کا جو ہے وہ حلقہ ہے اور دائرہ ہے، سبحان اللہ، اور نہ اس کی کوئی لمٹ جانتا ہے، نہ اس کی کوئی حد جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین قدیم ہے، تو اللہ رب العالمین کی ربوبیت بھی قدیم ہے، سبحان اللہ، حادث نہیں ہے۔ بے شک، اللہ رب العالمین
ازل سے ہے، ابد سے ہے، جی سرمدی دیمومی، سبحان یہ ذات اقدس ہے. سبحان اللہ. تو کوئی اس کی لمٹ نہیں بتا سکتا کہ حضور کب سے رحمت ہے. ٹھیک. یہ شان دینے والا اللہ جانتا ہے یا لینے والا محمد مصطفیٰ. سبحان اللہ. کیا بات. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رحمت للعالمین ہونا، جس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ خاتم النبیین ہیں، جی سبحان خاتم النبیین ہیں، جی. اسی طرح رحمت للعالمین ہیں. سبحان اللہ. اور یہ وہ وصف ہیں، یہ وہ حضور کے اوصاف ہیں جو کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں میں سے اللہ نے صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. سبحان اللہ. جی علامہ صاحب آپ نے عالمین کا ذکر کیا اور حقیقت یہی ہے کہ عالمین کے بارے میں یہ تو جانتے ہیں کہ 18,000 عالمین ہیں، 18,000 جہان ہے. جی لیکن ان کی 18,000 جو جہان ہیں ان کی حقیقتوں سے کوئی واقف آشنا نہیں ہے. یہ جو ہمارا جہان ہے جس کو ہم عالم دنیا کہتے ہیں، جی اس کے بارے میں سائنٹسٹ کا جو نظریہ ہے، جو ان کی تحقیق ہے، وہ میں نے ایک جگہ پڑھی. اس کا خلاصہ صرف یہ ہے کہ ہماری زمین، حالانکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کتنی وسیع ہے، 7 بر اعظموں پر مشتمل ہے، بالکل 7 سے 8 ارب لوگ یہاں پر بستے ہیں، جی دیگر مخلوقات ہیں. جی یہ زمین کے بارے میں سائنٹسٹ نے یہ پروف کے ساتھ لکھا کہ یہ سورج یا چاند سے اس کو دیکھیں تو یہ ایک نقطے کی مانند جی نظر آتی ہے. جی پھر گلیکسیز ہیں، کہکشائیں ہیں، وہاں پر چلے جائیں جی تو یہ نظام شمسی جس کو سولر سسٹم کہتے جی ہیں، جس میں 8 یا 9 سیارے جی بشمول زمین جی موجود ہے، جی یہ وہاں سے ایک پوائنٹ، ایک نقطے کے طور پر نظر آتی ہے. جی پھر انہوں نے اس کو آگے ڈسکرائب کیا، بیان کیا کہ جنت میں جب جو اللہ نے بنائی ہے اس کے حوالے سے یہ عالم دنیا یہ ایک نقطے کی مانند ہے. جی تو اگر یہ سارے ایک ایک نقطے کی مانند ہیں تو پھر یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے جو تخلیق ہے ہمارے لیے تو بہت وسعت والی ہے. 18,000 جہان، 18,000 جہان، ان کا عالم کیا ہوگا، ان کا کیا عالم ہوگا، اور صلی اللہ علیہ وسلم ان سبھی کے لیے آپ رحمت بن کر تشریف. سبحان اللہ. رحمت کا لغوی اور لفظی معنی کیا ہے، اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کیسے رحمت؟ رحمت، جی میں عرض کرتا ہوں، رحمت جو ہے دراصل دل کی نرمی کو رحمت کہتے ہیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، یہ رحم سے مشتق ہے. بالکل ٹھیک. رحم سے جی. تو رحم رقت قلبی کو، دل کی نرمی کو یہ رحم، مہربانی کو، مہربانی کو، شفقت کو، کتنے الفاظ ہیں اس کیفیت کو بیان کرنے کی. سبحان اللہ. کیا بات ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی رقت قلبی، جی یعنی یوں کہیں کہ آپ تمام جہانوں کے لیے جو رحمت ہیں، تمام جہانوں کے لیے آپ کا دل کیسے نرم ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، حضور کا قلب اطہر کس طرح نرم ہے اور کیا کیفیت ہے حضور کے قلب اطہر کی. دراصل ایک حدیث پاک میں نے پڑھی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو رحم ہے نا، رحم جی یہ اللہ کے عرش کے ساتھ لٹکا ہوا ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے عرش کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، اور یہ رحم کہتا ہے کہ الہی جو مجھے جوڑے تو اس کو جوڑ. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، جو مجھے، یہ صلہ رحمی ہے، یہ صلہ رحمی ہے. جی. تو نبی کریم یہ اپوزٹ ہے تعلق توڑنے کا. ٹھیک ہے، قطع رحمی کا یہ اپوزٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے، متضاد ہے کہ صلہ رحمی، ایک طرف قطع رحمی، ایک طرف صلہ رحمی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلہ رحمی کے حوالے سے، صلہ رحمی جوڑنے کے لیے، اور آپ کی قلبی جو کیفیت ہے، جو قلب اطہر کی، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیت ہے رحم کے حوالے سے، اس کو اللہ کریم نے یہ بیان فرمایا کہ تمام جہانوں کو میرے محبوب جوڑنے کے لیے تشریف. سبحان اللہ. کیوں کہہ سکتے ہیں، بے شک تمام جہانوں کو حضور جوڑنے کے لیے. اور یہ رحمان ہی سے مشتق ہے. جی، رحمان صرف اللہ کریم کا اس میں پاک ہے. ٹھیک ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اللہ رحمان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رحمان نہیں ہیں، آپ رحیم ہیں. سبحان اللہ. اللہ بھی رحیم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحیم ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، اللہ کریم جل جلالہ، میں نے آج ہی ایک آیت ایک محفل پاک میں سنی تو کیفیت عجیب ہو گئی، رقت طاری ہو گئی کہ نبّ عبادی انی انا الغفور الرحیم، انی انا الغفور الرحیم. اللہ فرماتا ہے محبوب میرے بندوں کو خبر دے دے، آپ یہ خبر دے دیں کہ میں غفور بھی ہوں اور میں رحیم بھی ہوں. سبحان اللہ. اور ایک مقام پہ فرمایا کہ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر
رعوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے. اچھا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کی باری آئی تو فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. تو اللہ بھی رحیم ہے, نبی بھی رحیم ہے, اللہ بھی رؤوف ہے, نبی بھی رؤوف ہے. اور یہ سارے جو الفاظ ہیں یہ دل کی نرمی, اللہ کریم تو دل سے پاک ہے جی, وہ تو عوارض بشریہ سے پاک ہے جی, لیکن اللہ کریم نے اپنی شان دکھانے کے لیے اپنے محبوب کی ذات اقدس کو بھی سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو جو رحمت ہے وہ رقت قلبی اور دل کی نرمی کو کہا جائے گا کہ حضور کتنے رقیق القلب اور کتنے حضور نرم دل تھے. سبحان اللہ, کیا بات ہے. تو تب ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین کا تصور پھر ذہن میں آئے. سبحان اللہ. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں جی سب سے زیادہ رقیق القلب اور اللہ کی مخلوق سے محبت, رحمت, شفقت فرمانے والی ہے. بے شک. دیکھیں جب بھی کوئی کسی چیز کا بانی ہوتا ہے, بنانے والا ہوتا ہے جی, تو اس کو اپنی بنائی ہوئی چیز کے ساتھ بہت پیار ہوتا ہے. سبحان اللہ, ٹھیک ہے نا جی, ہر حوالے سے پیار ہوتا جی, ہے. بالکل ٹھیک. تو اللہ تعالیٰ نے جب مخلوقات کو بنایا جی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کو اپنی مخلوقات سے کتنا پیار ہے. صحیح, وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے کہ وہ کون کون سی مخلوقات ہیں, لیکن اللہ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سے اللہ رب العالمین کو کتنا پیار ہے. سبحان اللہ. تو وہ ایک جو تصور ہے جو اگر ہم تنہائی میں بیٹھ کے کریں کہ اللہ کو کتنا پیار ہے اور اس کا کوئی پریکٹیکلی کوئی منظر دیکھنا ہو تو وہ رحمت للعالمین کی ذات اقدس. سبحان اللہ. یعنی مظہر عتم ہے, مظہر عتم ہے اللہ کریم کی رحمت عتم ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. قرآن و سنت میں رحمت للعالمین کے تصور کے حوالے سے آپ نے گفتگو فرمائی جی. تو رحمت کی وسعت پھر کیا ہوگی آقا کریم؟ رحمت کی وسعت تو میں عرض کرتا ہوں نا جی, اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. فرمایا او جنوں اور جنات اور انسانوں کے گروہ, اگر تمہاری استطاعت ہے تو پھر تم اللہ کی سلطنت سے نکل جاؤ, تو نکل جاؤ. فرمایا کہ تم نہیں نکل سکتے, جہاں بھی جاؤ گے سلطنت تو رب العالمین کی. تو مختصر الفاظ میں اتنا کچھ عرض کر سکتا ہوں کہ حضور کی جو رحمت کی وسعت ہے وہ آپ دیکھ لیں, جہاں تک اس کی سلطنت ہے وہاں تک محمد مصطفیٰ کی رحمت. ٹھیک ہے, اور ورحمتی وسعت کل شیء, کل شیء. جب کل شیء پر آپ کی رحمت, دیکھیں جی گزارش یہ ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. جی, آپ نے کتنا بہترین پوائنٹ اٹھا دیا, کتنی پیاری آیت کریمہ آپ نے ایڈ کی. اللہ اعلان کرتا ہے کہ میری رحمت ہر چیز پر, کل جب آ گیا, کل, سبحان اللہ, تو جز کی تو بات ہی نہ رہی, ختم ہو گئی. جب کل آ گیا, جب رب کی رحمت کل چیزوں پر وسیع ہے, سبحان اللہ, تو پھر حضور تو رحمت ہے. وہ کون سی رحمت ہے جو کل چیزوں پر وسیع ہے؟ اور کل جہان کی کل جہانوں پر جو رب کی رحمت وسیع ہے, تو وہ رحمت کون سی ہے؟ وہ رحمت للعالمین علیہ وسلم ہے. وما ارسلناک الا رحمت سبحان اللہ, سبحان اللہ. باقی رہی یہ بات کہ اگر اس کو سادہ انداز سے سمجھیں جی تو دیکھیں, اگر کسی علاقے کا کوئی کینڈیڈیٹ ہوتا ہے, کوئی ایم پی اے کا الیکشن لڑتا ہے, ایم این اے کا الیکشن لڑتا ہے, جی, یہ ضروری تو نہیں ابھی ایک ایک گھر کو جانتا ہو, لیکن کم از کم اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میرے ووٹر کون ہیں, میرے سپورٹر کون ہیں. ووٹر بھی جی کم از کم اس کے بارے میں جانتے ہیں, یہ ہمارا کینڈیڈیٹ ہے, دیکھیں ہمارا ایم پی اے ایم این اے ہے. اگرچہ اس کو ووٹ نہ بھی دینے ہوں تو پھر بھی جانتے ہیں کہ یہ کوئی ہے. ٹھیک ہے نا جی, یہ کوئی ہے, اس کو جانتے ہیں. یعنی ایک جو تعلق ہے ووٹر کا اور کینڈیڈیٹ کا کہ وہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں. بالکل, پہلی چیز تو یہ ذہن میں رکھیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں. اس کا مطلب ہے کہ تمام جہان حضور کو جانتے ہیں اور میرے آقا تمام جہانوں کو جانتے ہیں. تمام جہان حضور کو جانتے ہیں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کو جانتے ہیں. اور علامہ صاحب میں تو یہ عرض کیا کرتا ہوں, جیسے حدیث مبارکہ میں واقعات موجود ہیں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم سے, جو روایت ہے بالکل جامع ترمذی میں, مکہ المکرمہ میں پہاڑ, پتھر, درخت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے السلام علیکم. بالکل, تو کائنات کی ہر چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتی بھی ہے, پہچانتی بھی ہے, مانتی بھی. انسان اور سرکش انسان یا سرکش جنات نہ مانے, بالکل تو علیحدہ, بالکل وہ ایک نظام قدرت ہے. دیکھیں آپ نے پھر بات دلچسپ موڑ پہ لا کے چھوڑ دی ہے. گزارش یہ ہے کہ
پوچھا کہ حضور یہ صلاۃ و سلام کی آواز آتی ہے درود کی جی تو کوئی پڑھنے والا نظر نہیں آتا. فرمایا پہاڑ کی چوٹی پہ ایک پتھر میں محمد پہ درود پڑھ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح بخاری میں حدیث پاک ہے, کتنی مشہور حدیث ہے, جی ایمان افروز حدیث پاک ہے. جی حضور احد پہ تشریف نہیں لے گئے سبحان اللہ, اور احد جھومنے نہیں لگ گیا, بے شک جھومنے لگا, اور حضور نے فرمایا اسکت یا احد, سبحان اللہ, احد ٹھہر جا, کیا ہو گیا تجھے؟ تو عرض کی حضور کیسے ٹھہر جاؤں, آج جشن نہ مناؤں کہ مجھ پر آمنہ کا لال تشریف لے آئے. حضور نے فرمایا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ, سبحان اللہ, کہ تو جانتا ہی ہے کہ تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی ہے, ایک صدیق ہے, 2 شہید تشریف فرما ہے. تو اس کا پتہ یہ چلا کہ جو پتھر پہاڑ ہیں حالانکہ یہ بے جان ہیں جی, لیکن ان میں یہ جذبہ رکھ دیا گیا کہ ابو جہل کی مٹھی میں پتھر کلمہ پڑھ رہے ہیں تو احد بھی جھوم رہا ہے کہ مجھ پہ محمد تشریف لے آئے. سبحان اللہ, اور خدا کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اور اگلا کہ یہ احد پہاڑ جی مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں ایسے محبت کرتا. فرمایا احد جبل یحبنا من نحبه, فرمایا کہ احد پہاڑ میں محمد سے محبت کرتا ہے اور میں احد پہاڑ سے محبت کرتا ہوں. اور ایک روایت میں یہ بھی پڑھا تھا کہ یہ احد پہاڑ جنت کے دروازے پہ ہوگا, ٹھیک ہے نا, جنت کے دروازے. اچھا جو بات آپ نے کی تھی کہ آپ کی رحمت کی وسعت کیا ہے, جی دیکھیں میں اس کے تقاضے 2 عرض کر رہا ہوں. ایک تو تقاضا یہ ہو گیا کہ جہاں تک آپ رحمت للعالمین ہیں تو ضروری ہوگا کہ آپ اپنی تمام جو آپ کی رحمت للعالمین میں مخلوقات ہیں آپ ان کو جانتے ہیں, بے شک, اور مخلوقات بھی جانتی ہیں, اور تصرف بھی فرماتے ہیں. تصرف یہی نقطہ میں عرض کر رہا ہوں. دوسری بات یہ ضروری ہے کہ جو کینڈیڈیٹ ہوتا ہے نا جی اس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں. بے شک, وہ کتنے لوگوں کے جھگڑے ہوتے ہیں کہ جو تھانے کچہری تک نہیں جانے دیتے, وہ اپنے ڈیرے پہ حل کر دیتے ہیں. جی ٹھیک ہے, اس کو فکر بھی ہوتی ہے, اس کو جناب ترقیاتی کاموں کی بھی فکر ہوتی ہے, جی, اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں اس بار اگر لوگوں کے ساتھ میں ٹچ نہ رہا تو اگلی بار مجھے یہ مسترد کر دیں. ٹھیک ہے, تو وہ کوشش کرتا ہے کہ لوگوں کے دکھ سکھ میں بھی کام آتا ہے, جی خوشی غمی میں پہنچتا ہے, لوگوں کے دکھوں کا مداوع بھی کرتا ہے, مشکل کام میں کام آتا ہے, لوگوں کے لیے وہ کوشش کرتا ہے اگر واقعی سمجھدار ہو, جی ٹھیک ہے, تو وہ لوگوں کے فلاحی کاموں میں دکھ سکھ میں کام آتا ہے. جی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو گورنمنٹ کی طرف سے کچھ نہ کچھ اختیارات بھی ہوتے ہیں, اور یہ صرف دنیاوی معاملات ہیں, صرف سمجھنے کے لیے. جی, اچھا وہ اپنے علاقے میں کام کرتا ہے, سارا کچھ کرتا ہے, تو اس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں. ایک چھوٹے سے حلقے کا جو کینڈیڈیٹ ہوتا ہے وہ اپنے علاقے کے اختیار رکھتا ہے, تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کی خدائی کے اختیار محمد مصطفیٰ کے, ٹھیک ہے, اللہ کریم کی جہاں تک خدائی ہے وہاں تک حضور قاسم نعمت ہے, سبحان اللہ, ٹھیک ہے. ایک اور بات ضروری جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو میرے ذہن میں آ گئی, وہ بات یہ ہے کہ جو کینڈیڈیٹ ہوتا ہے نا کسی علاقے کا جناب, وہ جب اسمبلی میں جاتا ہے نا تو وہ پارلیمنٹ کے فلور پر اور وہاں کے اجلاس میں ایوان اعلیٰ میں جو وہاں پر جو وزیر اعظم کی کسی میٹنگ میں بیٹھتا ہے یا اپنے سے سینئرز کے پاس بیٹھتا ہے تو وہ اپنے علاقے کے مسائل کی بات کرتا ہے. بالکل ٹھیک, اپنے علاقے کے جو پریشانیاں ہیں ان کو ذکر کرتا ہے, کوشش کرتا ہے کہ وہاں سے میرے علاقے کی پریشانیاں وہاں سے حل ہوں, جی اوپر جا کر وہ یہ کوشش کرتا ہے. تو رحمت للعالمین کا جو ایمان افروز اور محبت بھرا جملہ جو ذہن میں آ گیا وہ یہ ہے کہ جو کینڈیڈیٹ ہوتا ہے وہ اپنے علاقے کا اوپر تک رابطہ رکھتا ہے. تو حضور بحیثیت رحمت للعالمین آپ کی یہ شان ہے کہ حضور اپنی امت کے اور اللہ کی مخلوقات کے جو مسائل ہیں یا حضور شفیع اعظم کے طور پہ اللہ کی بارگاہ میں یہ سارے اور جو آپ نے آیت مبارکہ تلاوت فرمائی, جی عزیز علیہ ما عنتم, اس میں یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کے جو معاملات ہیں جی آپ امت کی بہتری چاہنے والے ہیں. جی عزیز علیہ ما عنتم, اگر مشکل معاملات ہوں اس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ناگوار گزرتا, بے شک گراں گزرتا, اور اگر اچھے معاملات ہوں, اچھے معاملات کے چاہنے والے ہیں, حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم, یہ بھی رحمت ہی کا ذکر ہو رہا ہے. گزارش یہ ہے کہ جو رحمت للعالمین ہے نا, قرآن کی سب سے بہترین تفسیر ہے نا وہ قرآن سے ہوتی ہے. بے شک رحمت للعالمین کی کچھ ڈیٹیل میں جانا ہو تو یہ آیت بہترین ہے. بالکل صحیح, ٹھیک ہے نا, حریص علیکم, سبحان اللہ. ہم اس کا معنی نہیں کریں گے, لفظ حریص کا معنی ہم نہیں کریں گے کیونکہ عرف عام میں یہ لفظ کوئی اچھا نہیں بولا جاتا, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے, اچھا. لیکن جو قرآن میں آ گیا حریص, اس کا ہم یوں معنی کریں گے کہ فکر, کسی کوئی مال کا حریص ہے, کوئی اولاد کے لیے حریص ہے, کوئی کاروبار کے لیے حریص ہے, بہتری چاہنے والا. لیکن نبی پاک یعنی ہر بندے کو کوئی نہ کوئی حرص ہے, کوئی نہ کوئی فکر ہے, چاہت ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ قرآن میں فرما دیا کہ آپ کو فکر اور آپ کو ہر وقت جو توجہ ہے وہ مومنوں پر ہے. سبحان اللہ, حریص علیکم, سبحان اللہ, کہ ہر وقت تمہارے لیے محمد فکر مند ہے. بے شک, بے شک. اس کے لیے ایک حدیث پاک عرض کروں گا. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا
آپ فرماتے ہیں جب بھی کبھی بادل آ جاتے موسم بارش کا ہوتا تھا تو حضور بے قرار ہو جاتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. سیرت کی کتابوں میں ہے حضور بے قرار ہو جاتے اور آپ کا چہرہ اقدس متغیر ہو جاتا, حزن و ملال ہوتا. آپ بے قراری کے عالم میں حضور کبھی حجرے سے باہر تشریف لے جاتے, کبھی اندر تشریف لے آتے. ہوتا یوں کہ جو گھٹا اٹھتی, بادل چھا جاتے, تو حضرت سید عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں جب تک کہ موسم چھٹ جاتا اور جب تک کہ ماحول کھل جاتا اس وقت تک حضور فکر مند رہتے. میں نے ایک دن عرض کی کہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور یہ بارش کا موسم بنتا ہے, لوگ خوش ہوتے ہیں کہ بارش ہوگی, چراگاہیں جو ہیں وہ سرسبز ہو جائیں گی, جانوروں کے لیے ہر حوالے سے بارش کے لیے لوگ خوش ہوتے ہیں اور آپ فکر مند ہو جاتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, نبی آخر الزمان نے فرمایا کہ عائشہ میری جو فکر ہے وہ میری امت کے لیے ہے کہ پہلی امتوں میں بھی اسی طرح بادل اٹھتے تھے, گھٹائیں اٹھتی تھیں, لوگ خوش ہوتے تھے کہ بارش ہوگی, موسم کھل جائے گا, موسم اچھا ہو جائے گا. لیکن فرمایا کئی امتیں ایسی ہیں کہ بادل اٹھتے تھے مگر ان پر پتھر برستے تھے, گھٹا چھا جاتی تھی ان پر خون برستا تھا, وہ گھٹا اٹھتی تھی وہ ان کے لیے عذاب کا جو ہے پیغام لے کر آتی تھی. تو حضور نے فرمایا کہ میں اس لیے اس وقت تک فکر مند رہتا ہوں کہ کہیں میری امت پر یہ کوئی عذاب نہ آ جائے, اور میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ میری امت کی خیر, جو ہر لمحہ اپنی امت کو یاد فرماتے رہے. جی ناظرین, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حقیقت میں تمام کائنات کے لیے رحمت, اور آپ کی رحمت کے تذکرے جتنے بھی کیے جائیں کم ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں گلہۂ عقیدت پیش کریں گے ہمارے مہمان ثنا خان جناب احسان الہی نقشبندی صاحب. جی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. یا خدا التجا ہے یہ میری, یا خدا التجا ہے یہ میری, عشق احمد میں یوں موت آئے, عشق احمد میں یوں موت آئے, یا خدا التجا ہے یہ میری, عشق احمد میں یوں موت آئے, جان قدموں میں نکلے نبی کے, جان قدموں میں نکلے نبی کے, اور وہیں مجھ کو دفنایا جائے, اور وہیں مجھ کو دفنایا جائے, یا خدا التجا ہے یہ میری. آرزو ہے یہ بس میرے آقا, موت آئے تو اس طرح آئے, آرزو ہے یہ بس میرے آقا, آرزو ہے یہ بس میرے آقا, موت آئے تو اس طرح آئے, دھوم سے نکلے میرا جنازہ, دھوم سے نکلے میرا جنازہ, میری میت مدینے کو جائے, میری میت مدینے کو جائے, یا خدا التجا ہے یہ میری. ہے سہارا ہمیں مصطفیٰ کا, چھوڑ دے چھوڑتی ہے تو دنیا, ہے سہارا ہمیں مصطفیٰ کا, ہے سہارا ہمیں مصطفیٰ کا, چھوڑ دے چھوڑتی ہے تو دنیا,
نہ چھوٹے، ہم سے دامن نبی کا نہ چھوٹے، چاہے سارا جہاں چھوٹ جائے، چاہے سارا جہاں چھوٹ جائے، یا خدا التجا ہے یہ میری، اور آبرو میرے آقا بچانا، کیونکہ دشمن ہوا ہے زمانہ، آبرو میرے آقا بچانا، آبرو میرے آقا بچانا، کیونکہ دشمن ہوا ہے زمانہ، کیونکہ دشمن ہوا ہے زمانہ، میرے آقا نہ تم روٹھ جانا، میرے آقا نہ تم روٹھ جانا، چاہے سارا جہاں روٹھ جائے، چاہے سارا جہاں روٹھ جائے، یا خدا التجا ہے یہ میری، اور لطف جب ہے درے مصطفیٰ پر، سر جھکاتے ہی دم ٹوٹ جائے، لطف ہے جب درے مصطفیٰ پر، سر جھکاتے ہی دم ٹوٹ جائے، آب کو سر سے ہو غسل رضوان، آب کو سر سے ہو غسل رضوان، ہر فرشتہ جنازہ اٹھائے، ہر فرشتہ جنازہ اٹھائے، یا خدا التجا ہے یہ میری، یا خدا التجا ہے یہ میری، عشق احمد میں یوں موت آئے، عشق احمد میں یوں موت آئے، جان قدموں میں نکلے نبی کے، جان قدموں میں نکلے نبی کے، اور وہیں مجھ کو دفنایا جائے، اور وہیں مجھ کو دفنایا جائے، یا خدا التجا ہے یہ میری۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ جی ناظرین و سامعین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے ماہ ربیع الاول کی یہ اسپیشل ٹرانسمیشن بہار مدینہ آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ بہت ہی خوبصورت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کیا، جس میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا بھی ہے، التجا بھی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ بھی ہے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام کائنات کی رحمت ہے، اور یہ مبالغہ نہیں، حقیقت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو یہ کائنات نہ ہوتی، یہ زمین، یہ آسمان، بے شک کوئی ایک ذرہ بھی نہ ہوتا۔ حتیٰ کہ حدیث قدسی میں ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ نہ ہوتے، آپ کو تخلیق فرمانا نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا ظاہر نہ فرماتا۔ لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ، بے شک، تو یوں اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرتا۔ جی، اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اپنا رب ہونا بھی ظاہر فرمایا، تو اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تخلیق فرما کر بے شک یہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے۔ تو جس ہستی کے لیے یہ ساری کائنات سجائی گئی، ان کی عظمت، ان کی رفعت، ان کا مقام و مرتبہ ہم اپنے ناقص عقل فہم کے مطابق تولنے کی کوشش کرتے ہیں، تولا نہیں جا سکتا۔ اللہ رب العزت یہ مقام و مرتبہ عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ رب العزت کی تمام عنایات کی انتہا نہیں ہے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ نے کمالات عطا فرمائے،
جس میں یہ خاص وصف رحمت للعالمین کا سبحان اللہ، شامل ہے، سبحان اس کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت رحمت للعالمین، اس حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان اسلامک اسکالر موجود ہیں، جناب علامہ محمد سراج الحق قادری صاحب۔ جناب علامہ صاحب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کی وسعت تو بے انتہا ہے، بے اس کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ نہیں، اور اللہ رب العزت نے یہ بھی قرآن مجید فرقان حمید میں اشارہ فرمایا، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ اب محسنین، واللہ یحب المحسنین، ان اللہ یحب المحسنین، یہ الفاظ قرآن مجید فرقان بالکل ہے، بارہا آئے ہیں۔ بارہا ہے۔ اور احسان اگر حدیث جبریل کو دیکھا جائے تو وہاں پہ بھی احسان کا لفظ آیا۔ بالکل، یہ ساری چیزیں ملائیں تو پھر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن جن احکامات کا ذکر فرمایا، جو تعلیمات عطا فرمائیں، اور جو آپ ہی کا اسوہ حسنہ ہے، آپ ہی کے عمل مبارکہ ہیں، انہیں کہ ہم نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی بالکل، ہم کیا، ہماری حقیقت کیا۔ بالکل۔ تو اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا تصور، اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، رحمت بے شک، تمام انسانیت کے لیے بھی رحمت ہے، اس میں کفار بھی، غیر مسلم بھی، ان کے لیے کیسے رحمت؟ یہ اس کی وضاحت۔ یہ سوال آپ کا بہت خوبصورت ہے، لیکن اس سے قبل پھر جو ہے نا میں کہیں بہت پیچھے چلا۔ جی ضرور۔ ایک گزارش کر لوں، پھر اس سوال کو میں جواب عرض کرتا ہوں۔ جو آپ نے آیت پڑھی ہے نا، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، جی، سوال پھر وہیں پہ چلا جاتا ہے جو پہلے آپ نے ایک آیت کریمہ پڑھی تھی نا، کہ واسعت رحمتی کل شے، پہلے آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھی تھی۔ اللہ فرماتا ہے کہ میری رحمت کل شے پر وسیع ہے۔ یہاں پہ فرمایا کہ میری رحمت قریب ہے محسنین کے۔ سبحان اللہ۔ سوال یہ ہے کہ رحمت ہے کون؟ اللہ کی رحمت کون ہے؟ سب سے بڑی رحمت تو حضور رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، ایک مقام پہ اللہ کریم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ وَإِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، کہ جب انسان کو ہماری طرف سے رحمت ملتی ہے نا تو فَرِحَ بِهَا، اس پر خوشی مناتا ہے۔ خوشی مناتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور رحمت کسی بھی صورت میں ہو، بیٹا ملا، کاروبار مل گیا، گھر بن گیا، بیٹے کو باہر کا ویزا مل گیا، کلینک بن گیا، جی ٹھیک ہے نا، ڈگری حاصل کر لی، منصب مل گیا، الیکشن جیت گیا، یہ رحمت سمجھتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے مناظر ہیں رحمت کے، اس پہ جشن منائے جاتے ہیں۔ جی، تو جو رحمت، اگر فرمایا کہ اگر رحمت ملے تو فارحہ بہا، اس پہ خوش ہوتا ہے، جی، رحمت ملے تو خوش ہوتا ہے، اور رحمت للعالمین ملے تو سبحان اللہ، تو پھر پیشانی پر بال آ جائیں، پیشانی پہ بال آ جائیں۔ جی، دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ حضور بحثیت رحمت للعالمین کیا کافروں کے لیے بھی رحمت ہے؟ جی، تو حضور سب سے پہلے تو انسانیت کے لیے رحمت ہے، سبحان اللہ، تمام انسانیت کے لیے رحمت ہے۔ اور یہ وصف صرف اور صرف حضور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ٹھیک ہے؟ حضور کافروں کے لیے رحمت ہے، کوئی شک، یہاں تک کہ حضور کی رحمت کا حصہ تو شیطان کو بھی ملا ہے۔ بالکل ٹھیک، ٹھیک ہے نا جی، کافروں کے لیے حضور رحمت ہے۔ قرآن میں اعلان ہے، اللہ نے فرمایا کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، سبحان اللہ، کہ پہلی امتوں میں ہوتا یوں تھا کہ کئی امتوں کو راتوں رات غرق کر دیا گیا، زمین بوس کر دی، جی، چہرے بگڑے، خون کی بارش ہوئی، اللہ، پتھر برسے، خنزیر بنے، سور بنے، بندر بنے۔ لیکن بتائیں کون سا ایسا عمل ہے جو ان امم سابقہ میں تھا جی، اور ہم میں نہیں ہے؟ بالکل صحیح، ٹھیک ہے، بے عملی اسی طرح، بے عملی اسی طرح۔ خیانت وہ کرتے تھے، کیا یہ خیانت نہیں ہوتی؟ بالکل صحیح، ٹھیک ہے، وہ کم تولتے تھے، کیا یہاں پہ کم نہیں تولا جاتا؟ دھوکہ دیا جاتا، ٹھیک ہے، دھوکہ دیتے تھے، ملاوٹ کی ٹھیک جا رہی ہے، ہے، زنا ان میں تھا، یہاں پہ نہیں ہے، ہو رہا، سود وہاں پہ تھا، یہاں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جناب، رشوت وہاں تھی، سارا کچھ ہے۔ جی، اس کے باوجود جن بدعمالیوں کی وجہ سے امم سابقہ عذاب کے بھیٹ چڑھ گئے، جی، اللہ کے قہر و غضب ٹوٹے ان پر، اللہ نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ جی، عمل تو ان میں بھی وہ سارے پائے جاتے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے محبوب، ان کے اگر میں چہرے بگاڑ دوں، ان کے اگر میں ان کو زمین میں دھسا دوں، اگر جو لفظ استعمال ہوتے ہیں خسف اور مسخ، جی، ٹھیک ہے، تو اس امت میں میرے نبی نے فرمایا میرے قدم کی برکت سے مسخ بھی نہیں ہے
اور خسف بھی سبحان نہیں، اللہ، یعنی چہرے کا بگڑنا بھی نہیں ہے اور زمین میں دھسانا بھی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ ان کے کرتوت دیکھوں یا محبوب ذرا بکھڑا دے. سبحان اللہ، ٹھیک سبحان ہے، اللہ. یعنی یہ حضور کی نسبت ہے، کیونکہ آپ ان میں تشریف فرما. آپ ان میں تشریف انت فیہم، یعنی یہ کہتے ہیں نا بھی تو نہیں، تیرے مال کا ناموس ہے. بے شک، ٹھیک ہے نا جی، یعنی یہ ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں، ہم بچے ہوئے ہیں. بالکل صحیح. یہ حضور کی رحمت کا ہی کمال ہے سبحان اللہ. کہ وہ عذاب آتے ہیں تو رخ مصطفیٰ کو دیکھ کے ٹل جاتے ہیں. سبحان اللہ، ٹھیک ہے، سبحان اللہ. رخ مصطفیٰ کو عذاب دیکھ کے ٹل جاتے ہیں. کفار مکہ نے جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے نہیں بچھائے، گڑھے نہیں کھودے، اونٹ کی اوجڑیاں نہیں پھینکی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاقیں نہیں دی. جی طائف والوں نے کیا کچھ نہیں کیا. ٹھیک ہے، اتنے کچھ کے باوجود صحابہ کرام نے عرض کی احد کے میدان میں جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے جی. تو عرض کی کہ حضور ان کے لیے دعا کریں، مت دعا کریں. حضور نے فرمایا جب ہاتھ اٹھے، جی. دیکھیں کہا کہ حضور ان کے لیے دعا کریں، ان کے خلاف بد دعا کریں. جی. جب ہاتھ اٹھے تو حضور نے فرمایا اللہم اغفر لقومی، یا اللہ ان کو بخش دے، سبحان اللہ. فإنہم لا یعلمون، یہ جانتے جو نہیں ہیں، سبحان اللہ. میں تیرا نبی ہوں، یہ نہیں جانتے، ان کو بخش دے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ فرمایا کہ میں بد دعا کرنے والا اور لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا کہ لعنت یہ رحمت کی اپوزٹ ہے. جب آپ ہیں ہی رحمت، جی آپ بد دعا کرنے کے لیے نہیں بنائے گئے. تو کافر اگر دیکھیں طائف میں فرشتہ نہیں آیا، طائف والوں کے لیے بھی دعا مانگی کہ یہ نہیں تو ان کی نسلیں ان کی جو ہیں نسل وہ اسلام قبول کریں. فرشتہ نہیں آیا. اس نے کہا کہ حضور اگر آپ کی اجازت ہو تو یہ پوری بستی کو ان دونوں پہاڑوں کے درمیان یوں پیس دوں جیسے ایک گندم کا دانہ چکی کے دو پہاڑوں کے درمیان پس جاتا ہے، اللہ ان کا نشان ہی مٹا دیا جائے. بے شک. تو دیکھیں گزارش یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جی. پھر یہی کہا کہ یا اللہ میں ان کی نسلوں میں دیکھ رہا ہوں کہ جو میں محمد کے غلام ہوں سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں صرف ایک جگہ پہ آقا جی. کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بھی رحمت للعالمین کا حصہ ہے حصہ ہے، کیونکہ آپ جانے کائنات ہیں جہاں بے شک. کوئی اپنی حد کراس کر گیا، جی. لمٹ کراس کر گیا، جی. پھر اس کے لیے ملعونین اینما ثقفوا بالکل، بالکل. قتلوا تقتیلا، یہ حکم سچ فرمایا. جی بالکل. اچھا یہ ہمارے موضوع سے مطابقت رکھتی ہے بات، آپ محظوظ ہوں گے اور ہمارے ناظرین لطف اندوز ہوں گے اس بات سے. دیکھیں طائف والوں نے لہو لہان کر دیا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، لہو لہان کیا، یہاں تک آتا ہے کہ حضور کے نالین مبارک خون سے بھر گئے اللہ اور شدت درد سے بتقاضۂ بشریت حضور بیٹھ جاتے تھے. جی اور وہ جو طائف کے گماشتے تھے وہ حضور کو پکڑ کر کھڑا کر دیتے، اللہ. پھر حضور دو قدم اٹھاتے تو پھر وہ پتھر مارتے، اور انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا. تو جب فرشتہ آیا اور اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہیں، دیکھیں جی حضرت اس میرے ان الفاظ پہ آپ غور کریں گے تو ان میں بڑی لذت ہے جی اور ان میں طمانینت قلب ہے، تسکین قلب ہے. عرض کی کہ یا رسول اللہ اگر آپ چاہیں، جی یعنی آپ حکم ارشاد فرمائیں. جی اللہ کا محبوب ہے اور رحمت للعالمین ہے سبحان اللہ. اور وجہ تخلیق کائنات سبحان ہے، اللہ. جانے کائنات ہیں، جانے جہانے کائنات ہیں، مستر کائنات سبحان ہیں، اللہ. جن کی وجہ سے رب نے اپنا رب ہونا ظاہر کیا. سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے کہ کن تو کنزم مخفیہ، میں تو چھپا ہوا خزانہ سبحان تھا. اللہ. ٹھیک ہے، پھر مجھے ہوب ہوئی کہ عارف میں پہچانا جاؤں. سبحان اللہ. تو پھر میں کیسے پہچانا جاؤں گا؟ فرمایا میں نے اپنی پہچان کے لیے فخلقت محمد، میں نے محمد کو سبحان تخلیق اللہ. کیا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، سبحان تو جب حضور بنے ہی رب کی پہچان کے لیے ہیں سبحان اللہ. تو فرشتوں کو بھیجنے کی تو ضرورت ہی نہیں تھی. اللہ تعالیٰ اس پوری بستی کو خاک میں ملا دیتا، جی صفحہ ہستی سے نام میں مٹا دیتا. جی. لیکن رحمت للعالمین جو بنا کے بھیجا ہے، سبحان اللہ. فرشتوں کو فرمایا پہلے اس کا جا کے اظہار پوچھ یہاں لے. ہونا تھا. جی سبحان اللہ. پہلے جا کے پوچھ لے کہ یار کی کیا مرضی ہے، سبحان اللہ. محمد کی کیا چاہت ہے. سبحان اللہ. تو دیکھیں ایمان افروز جو جملہ ہے، فرشتے نے آ کر پوچھا تو حضور نے اجازت نہیں دی. صحیح. عذاب کی اجازت نہیں نہ ملی نا. جی. حضور نے نہیں نہ کہا نا کہ نہیں. فرمایا نہیں، ان کو کچھ نہیں کہنا. میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو اتنے غلیظ کافر تھے، جنہوں نے اتنے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، جی
میرے محمد کی رحمت کا اندازہ کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ نبی آخر الزمان اپنے اتنے شدید کافروں پر عذاب نہیں آنے دیتے، تو جو محمد کا سچا غلام حضور کی یاد کی محفل سجا کے بیٹھ جائے سبحان اللہ، اس پر حضور کی لطف و کرم کتنا ہوگا، حضور کی عنایات کتنی ہوگی، آپ کی نظر رحمت کتنی ہوگی۔ یہ ایک میں نے آپ کے سامنے ڈھانچہ رکھا ہے کہ حضور کافروں کے لیے کس طرح رحمت بن کر تشریف لائے کہ اگر کافروں پر عذاب آتے تھے تو محمد دعا کرتے تھے وہ عذاب کرتے تھے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور پھر صرف آپ کے زمانہ ظاہری میں ہی نہیں جی بلکہ تا صبح قیامت سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا اس دھرتی کو شرف بخشنا، سبحان اللہ، آپ کا روضہ اقدس اس زمین پر بننا، جی یہ اس بات کی علامت ہے کہ قیامت تک کے لیے یہ امت کلی طور پر مٹائی نہیں جائے گی، اس لیے کہ ان میں محمد تشریف لائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزئی طور پر عذاب آتے ہیں جی جی وہ صرف عبرت کے لیے، بالکل صحیح، دیکھیں زلزلے آتے ہیں، جی سیلاب آتے ہیں، بالکل ٹھیک، ایروپلین گر گیا 60-70 بندے مر گئے، جی یہ ٹینکر پھٹ گیا، پیٹرول آگ لگی اور 300 بندے جل کے راکھ ہو گئے، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں جھنجھوڑتا ہے، بالکل صحیح، یہ مقام عبرت ہوتا ہے۔ جی لیکن جس طرح پہلی امتیں اے ٹو زیڈ پوری کی اے ٹو زیڈ جی ملیا میٹ کر ملیا میٹ کر دی گئی، یہ امت اس کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ امت رحمت للعالمین کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانیت کے لیے رحمت، اور بالخصوص کمزور جی اور پسے ہوئے بے حال طبقے کے لیے بے رحمت، شک، جیسے خواتین کے لیے، غلاموں کے لیے، یتامہ کے لیے، مساکین کے لیے، اس حوالے سے چند ایک جو تعلیمات اور اگر واقعات ہوں تو وہ جی ضرور آپ بیان۔ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ سیرت کی کوئی کتاب آپ اٹھا کے دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی تشریف آوری سے قبل تو خدا شناسی تو دور کی بات ہے، انسان تو خود شناس بھی نہیں تھا، شناس نہیں تھا، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک، خود شناس، اس کو تو اپنی خبر بھی نہیں تھی، جہالت کے جی اندھیرے تھے، ہر طرف کفر و شرک کی کالی گھٹا چھائی تھی، اس میں کوئی انسانوں کے ساتھ جو سلوک کرتے تھے، میں 2-3 باتیں آپ کے وہ سامنے جانوروں سے بھی بدتر تھا، بدتر تھا۔ جی دیکھیں اکاز کے میلے میں ماں کی بولی لگی، اللہ ستیلی ماں کو بیچ دیا جاتا تھا، ٹھیک ہے، یا ستیلی ماں کے ساتھ بیٹے خود نکاح کر لیتے تھے، یا اس کو لونڈی بنا لیتے تھے، یہ معاملہ اس حد ماں کے ساتھ ہی معاملہ تھا، یہ پھر تھا۔ باقی کیا، باقیوں کے کیا حقوق ملتے ہوں گے، یعنی اخلاقی گراوٹ اس قدر تھی کہ ماں کو بیچ دیا جاتا تھا، ٹھیک ہے، ماں کو بیچ دیا جاتا۔ خدا شناسی کی میں عرض کر رہا تھا، میں اس طرف آتا ہوں، دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلے آپ کے قدم کی برکت یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے مخلوق کو خالق کے ساتھ جوڑا، سبحان اللہ، جو سب سے مضبوط رشتہ ہوتا ہے، مضبوط اور ضروری ہے۔ جی حضور کی آمد سے قبل، تشریف آوری سے قبل، دیکھیں کوئی سورج کو خدا کہتا تھا، جی کوئی چاند کو خدا کہتا تھا، کوئی ستاروں کو پوجتا تھا، کوئی آگ کو پوجتا تھا، جی بالکل، یہاں تک کہ جس چیز سے ڈر جاتے تھے اس کی عبادت شروع کرتے، درخت، پہاڑ، کوئی بھی پتھر، پہاڑ، دیکھیں جی کعبے میں 360 بتنی پڑے تھے، اپنے ہاتھوں کے بنائے، اپنے ہاتھوں کے بنائے۔ جی تاریخ میں آتا ہے کہ جو مچھلی پکڑنے والا کانٹا ہوتا ہے یہ بھی ایک وقت میں انسان کا خدا رہا ہے، اللہ اکبر، ٹھیک ہے، بچھو، سانپ، ٹھیک ہے، ان کی پوجا کی گئی، کیونکہ نقصان پہنچاتے ہیں تو یہ بھی، جیسے ڈر گئے اس کو اپنا رب مان لیا، اللہ ٹھیک ہے۔ اکبر، تو جب حضور تشریف لائے، سبحان اللہ، یہ جس سورج کو پوجتے تھے حضور نے سورج کو انگلی کے اشارے سے پھیرا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس چاند کو خدا کہتے تھے انگلی کی وہمی لکیر سے چاند کے کلیجے کو چیز، سبحان اللہ، فرمایا تم درختوں کو خدا کہتے ہو، درخت کو انگلی سے اشارہ کیا وہ ہلا اور سبحان اللہ، اچھا فرمایا تم پتھروں کو پوجتے ہو تو پتھروں کو اشارہ کیا تو ان کو کلمہ پڑھا، سبحان اللہ، تو فرمایا کہ تم ان کو خدا بنا کے بیٹھے ہو، اللہ، تو پھر انسان کی آنکھ کھلی، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر انسان کا وہ رخ موڑا، انسانیت کے قافلے کا رخ یوں موڑا کہ جو ماں کو بیچ دیا کرتے تھے، جو خدا شناس ہو گئے، خود شناسی، خود شناسی آ گئی، سبحان اللہ، رخ یوں موڑا انسانیت کے لٹے پٹے قافلے کا کہ جو ماں کو بیچتے تھے میرے محمد نے جنت کو کھینچا اور ماں کے قدموں کے نیچے سبحان اللہ، اور یہ کتنی بڑی رحمت ہے کہ اللہ سے مخلوق کو ملا ملا دیا، مخلوق کو اللہ سے ملا دیا، سبحان اللہ، فرمایا ظالمو تم اس کو بیچتے ہو، اس کے قدموں کے نیچے تو تمہاری عافیت ہے۔ بیٹی کا کیا حال تھا، زندہ درگور، عرب کے معاشرے میں ایک شخص آیا عرض کرنے لگا حضور میں نے 360 بچیوں کی کفالت کی ہے جو کہ زندہ درگور ہونے والی ہوتی تھی، میرے پاس وسعت تھی، میں ان کو خرید لیتا تھا،
ان کے میں والدین سے لے لیتا تھا. میں نے ایک رفائی کام کیا جی, بالکل میری ایک این جی او اور انہوں نے صحابیت کا شرف بھی پایا. جی بالکل, میری ایک این جی او تھی, میں نے 360 بچیوں کو پالا ہے, ٹھیک ہے. اگر میں نہ پالتا تو وہ زندہ دب جاتی. تو کیا یہ میرا عمل قبول ہوگا؟ حضور نے فرمایا یہی قبول تو ہوا کہ تجھے محمد کا دامن مل گیا ہے. سبحان اللہ, ٹھیک ہے, سبحان اللہ. تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن مل گیا ہے. جی اچھا, زندہ درگور کر دیا تھا بیٹی, کر دیا جاتا تھا بیٹی. یہ اتنا گھنونا فعل تھا. اللہ نے فرمایا کہ وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ, بروز حشر, جی بروز حشر اللہ ان بچوں سے پوچھے گا کہ تمہیں کیوں زندہ درگور کیا گیا. بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ, تمہارا کیا ذنب تھا, کس گناہ کی پاداش میں تمہیں زندہ دفن کیا گیا. تو حالانکہ اصول یہ ہے کہ جو مجرم ہوتا ہے سوال اس سے ہوتے ہیں, انویسٹیگیشن مجرم سے ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. قاتل سے پوچھا جاتا ہے, مقتول سے نہیں پوچھا جاتا تجھے کیوں قتل کیا گیا ہے. گویا اللہ یہ فرما رہا ہے کہ ان کے ظالم باپ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان سے بات کی جائے. یعنی یہ اتنا کبھی فعل تھا کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. لطف اندوز ہوں اگلی بات سے, حضور تشریف لائے, سبحان اللہ, سرکار نے کیا شرف بخشا. یہ آپ کی رحمت کا ایک منظر ہے جی, حضور کی رحمت کا یہ ایک نظارہ ہے. سبحان اللہ. حضور نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی, سبحان اللہ, اور اس نے ان کی پرورش کی, ان کو پالا, ان کی عزت تکریم کی, فرمایا ان کا نکاح کر دیا. فرمایا کہ قیامت کے دن وہ میں محمد کے ساتھ یوں ملا ہوگا جیسے یہ وسطی اور سبابہ ملی, میرے اتنے قریب ہوگا جیسے یہ وسطی ہے, یہ سبابہ ہے. جس طرح یہ 2 انگلیاں آپس میں قریب ہیں, 2 بچیوں کا باپ میرے اتنے قریب ہے. سبحان اللہ. اس سے بھی زیادہ لطف اندوز جملہ. ایک شخص کھڑا ہو گیا, عرض کی حضور جس کی ایک ہو. حضور نے فرمایا کہ ایک بیٹی والا بھی میں محمد کے قریب ہی ہوگا. دیکھیں کہاں وہ بیٹی کو زندہ دبا کی پرورش میں شامل ہوتا ہے, تو اس کے لیے بھی جی بالکل یہی بہن کا بھی ذکر ہے. سبحان اللہ, بہن کا بھی ذکر ہے. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا یہ نظارہ دیکھیں, کہاں وہ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دیتے تھے, اور کہاں وہ ایک بیٹی والا تمنا کر رہا ہے کاش میری دوسری بھی ہو. سبحان اللہ, ٹھیک ہے, سبحان اللہ. آپ دیکھیں, اور بیٹی کو رحمت بنا دی, رحمت خود رحمت للعالمین ہے, بیٹی کو بھی رحمت. اور دیکھیں عرب کے خوفناک معاشرے میں, جی عرب کے خوفناک معاشرے میں جہاں بھائی یہ نہیں چاہتے ہوتے تھے کہ ہمارا کوئی بہنوئی بن کر ہمارے گھر میں آئے, بالکل ٹھیک ہے. حضور نے اس معاشرے میں یہ اعلان کیا کہ الفاطمہ تو بدعۃ منی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ صرف کلمہ محبت ہی نہیں ہے, بے شک اس عرب کے معاشرے میں یہ کلمہ جہاد تھا. بالکل, یہ کلمہ جہاد تھا. بالکل. حضور نے فرمایا کہ تم تو اپنی بیٹیوں کو زندہ دبا دیتے ہو, محمد کی بیٹی تو محمد کے جگر کا ٹکڑا ہے. سبحان اللہ. بلکہ بدعۃ منی, فاطمہ تو میرا جگر ہے. بے شک, بے شک. فرمایا فاطمہ تو میرا جگر ہے. یوں قلب و ذہن میں بیٹی کی محبت ڈال دی. اب آپ آج بھی یہ فیصل آباد کی غلہ منڈی میں چلے جائیں, جی صبح سبزی منڈی میں چلے جائیں, جی, آپ کو کتنے لوگ 50 ابو 50 سال سے زیادہ عمر کے لوگ ملیں گے جو صبح صبح لوگوں کی چھابڑیاں اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے, اپنی بوڑھی کمر پہ بوریاں اٹھاتے ہیں. آپ ان سے پوچھیں ذرا اس عمر میں آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ آپ اپنی بوڑھی کمر پہ بوریاں اٹھاتے ہیں, تو یقینی طور پہ کوئی نہ کوئی یہ کہے گا کہ صاحب جاؤ کام کرو, میں نے اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے, ٹھیک ہے نا, میں اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے کے لیے یہ محنت کر رہا ہوں. یہ جو جذبہ رحمت ہے یہ کس کا عطا کیا؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. بھائی ڈبل ٹائم لگاتے ہیں, اوور ٹائم لگاتے ہیں, نائٹ کی شفٹیں لگاتے ہیں, بھائی کے دل میں بہن کی اتنی محبت عطا فرما دی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھائی بہن کو اپنے بھائی کا ایک مان بنا دیا. ٹھیک ہے نا, ایک بھائی کے لیے ایک فخر بنا دیا بہن کے لیے. بھائی نکلتا ہے, جب بہن دعائیہ کلمات بولتی ہے تو وہ سینہ چوڑا کر کے, ارے بھائی یہ بھائی تو اپنی بہن کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا. تو یہ رحمت للعالمین کا منظر ہے. آپ نے کس کس طبقے کو نہیں نوازا؟ غلاموں کو. اللہ اکبر. عرب کے معاشرے میں جو غلام ہوتا تھا نا اس کو دیوار کے سائے میں بھی نہیں بیٹھنے دیتے تھے. وہ کہتے تھے کہ تو اس قابل کہاں ہے کہ تو سائے میں بیٹھے, انسان نہیں سمجھتے. انسان یہاں تک کہ بلا مفتی صاحب اگر غلام اپنے مالک کی اجازت کے بغیر جوتی اٹھا کے سائے میں رکھ دیتا تھا, مالک کی جوتی اگر دھوپ میں پڑی ہے جی اور اس نے اس کی اجازت کے بغیر اٹھا کر سائے میں رکھ دی ہے, اس کو کوڑے مارے جاتے تھے. یوں سمجھ لیجیے جس طرح ہندوؤں کے معاشرے میں اچھوت اور شودر, بالکل 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 اچھوت اور شودر, بالکل یہ جو طبقات آج بھی ہیں, جی جی آج بھی یہ اسی کا عکس ہے. ٹھیک ہے نا, تو اس کو کوڑے, ارے بھائی اس نے تو تمہاری جوتی اٹھا کے سائے میں رکھی ہے. وہ کہتے ہیں اس کو اتنی عقل کہاں سے آ گئی کہ جو دھوپ اور چھاؤں میں فرق کر سکے. یعنی اس قدر انسانیت کی تذلیل تھی. تو جب میرے محمد تشریف لائے, حضور نے جب رحمت بانٹی تو حضور نے سب سے پہلے یہی اعلان کیا. میرے محمد نے فرمایا کہ
جو خود کھانا پسند کرتے ہو اپنے غلاموں کو وہی کھلاؤ. یہ تمہارے بھائی ہیں، یہ بھی تمہارے فرمایا بھائی جنہیں اللہ نے تمہارے ماتحت فرمایا، ماتحت فرمایا. جو خود کھاؤ انہیں کھلاؤ، انہیں کھلاؤ. جو خود پہنو پہنو انہیں پہنو. سبحان اللہ. میلاد النبی کا موسم ہے، جی لوگ دیکھیں تو پکاتے ہیں. کیا یہ خوبصورت طریقہ نہیں ہوگا کہ مالک اپنے کسی نوکر کو ایک خوبصورت سا سوٹ تحفے میں دے؟ بے شک، یہ حضور کی میلاد کی خوشی کا موقع. سبحان اللہ. کیا یہ خوبصورت طریقہ نہیں ہے میلاد کا کہ دیکھیں تو پکتی ہیں، پورا سال پکتی رہتی ہیں؟ جی. کوئی ایسا گھر ڈھونڈا جائے کہ جہاں پر چولہا ٹھنڈا ہی رہتا ہے، وہاں پر 2 مہینے کا راشن چپکے سے ڈال دیا. بے شک سبحان اللہ. ہیں جی، یہ میلاد شریف بالکل. حضور نے پسے ہوئے طبقے کو نوازا اور یوں نوازا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے حقوق بیان کیے، جی ٹھیک ہے، مساوات کا درس سبحان دیا، اللہ. سبحان اللہ. برابری کا درس دیا. سبحان اللہ. یہاں تک فرمایا جو تم اپنے لیے کپڑا پسند کرتے ہو غلام کو بھی وہی پہنے، سبحان اللہ. سبحان جو خود کھاتے ہو اپنے غلام کو بھی وہی. بے شک، اور بے پھر حضور نے غلامی کے بندھن توڑے. لیجئے جی مفتی صاحب، اللہ. اور اب وہ غلامی کا تصور زنجیریں نہیں. توڑی. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، غلامی کی زنجیریں. کیسے منڈیاں نہیں لگتی تھی بندوں کی، بے شک، بندے منڈیوں میں بکتے تھے جانوروں کی طرح. جانوروں کی طرح. جی لیکن حضور نے کتنے اعمال ایسے ہیں، فرمایا روزہ توڑ دیا تو پھر غلام آزاد کر دو. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، قسم توڑ بیٹھے ہو تو غلام آزاد کر سبحان دو. اللہ. حضرت عثمان غنی نے کتنے غلاموں کو آزاد کیا، سبحان اللہ. ہزار غلام. ہزار غلاموں کو آزاد کیا. اور حضور نے یہ جو غلامی کے بندھن توڑے اور اس دھرتی کے سینے پر ایک آزاد معاشرہ قائم. سبحان اللہ. دائی امن بن کر تشریف لائے. رحمت للعالمین کا جو پریکٹیکلی نظارہ ہے وہ آج بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ دیکھیں یہ حضور کی رحمت کا ہی حصہ ہے. اگر آپ کسی جانور کو بھی دیکھیں نا، ایک بکری ہے، اس کا چھوٹا سا بچہ ہے، جی. اگر وہ بکری کا پیر، اس کا کھر، اس کا سم اگر بچے کے اوپر آ جاتا تو وہ جلدی جلدی پیر اٹھا لیتی ہے. وہ تو جانور ہے. بے شک. یہ جو رحمت کا جذبہ رکھا گیا وہ حضور کے صدقے میں رکھا بے گیا. شک. بے شک. ٹھیک ہے. اور آپ نے وہ غلامی کے حوالے سے ذکر کیا تو ایک وہ بھی تو میں صرف اشارتاً بیان کرنا چاہ رہا ہوں. جی. سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے عہد مبارکہ میں جی ایک گورنر کے بیٹے نے عام شخص کو مارا تو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم کو یہ کس نے اختیار دیا ہے؟ اللہ نے تو اس اپنے بندے کو جبلہ بنی اہم، جی اس کو آزاد پیدا فرمایا تھا، اس کی ماں نے اس کو آزاد کیوں مارا ہے؟ تم نے کب سے ان کو غلام یہ قبلہ بڑا مشہور واقعہ ہے. جی جبلہ بنی اہم ایک قبیلے کا سردار تھا. جی ٹھیک ہے، وہ آیا حج کے لیے، جو عمرے کے لیے، جی اور طواف کے دوران کیونکہ وہ سردار تھا نا، ٹھیک. پروٹوکول ہی جان لے جاتا نا ہم لوگوں کی. جی جی یہ پسا ہوا طبقہ آج بھی پروٹوکول کی نظر ہو جاتا ہے. وہ چونکہ بڑا سردار ٹائپ بندہ تھا، عرب کا معاشرہ ویسے ہی رعونت سے گزر چکا تھا. جی کسی غریب بندے کا نا اس کے پیر کے اوپر پیر آ گیا، اللہ اکبر. اس نے تھپڑ مار دیا حرم میں. جی وہ بندہ حضرت عمر کی بارگاہ میں پہنچا، عرض کرنے لگا حضور یہ ہے سردار، اس نے مجھے تھپڑ مارا. فرمایا اس کو حاضر کیا جائے. جب حاضر ہوا تو فرمایا میرے محمد کا دین یہ درس دیتا ہے تو نے بغیر وجہ کے اس کو تھپڑ مارا، اب تجھے تھپڑ لگے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس کا تو رنگ لال پیلا ہو گیا. اس نے کہا جی میں قبیلے کا سردار ہوں. میں حکمران ہوں. فرمایا کہ تیری سرداری گھر پہ ہوگی، یہاں محمد کا راج ہے. سبحان اللہ. یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام میں مساوات، عدل و انصاف ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. سبحان اللہ. نہ رہا کوئی بندہ نہ بندہ نواز. سبحان اللہ. روایات میں آتا ہے جی وہ شخص بھاگ گیا تھا، یہاں تک کہ مرتد ہو گیا تھا اپنی رعونت کی. جی بالکل بالکل. مشہور تکبر کی وجہ سے. تو دین اسلام نے یوں شرف بخشا، عزت بخشی. ایک اور طبقے کا ذکر کروں میں؟ جی ضرور. دیکھیں یتیم، بالکل یتیم، بیوائیں کے مال کو غصب کر یتیموں کی یہ صورتحال تھی کہ یتیم حضور کی آمد سے قبل قرآن یہ کہتے کہ یتیم کی عزت نہیں تھی. کھانے پینے کو دیتے تھے، روٹی دیتے تھے، لیکن ذلیل کرتے تھے. بالکل ٹھیک. حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے. ٹھیک ہے. اللہ نے فرمایا وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کہ خبردار یتیم کو جھڑکنا نہیں ہے. سبحان اللہ. خبردار یتیم کو جھڑکنا نہیں ہے. دین کا مزاج اور حضور کے رحمت للعالمین ہونے کا نظارہ تو یہ ہے. حضور نے فرمایا کہ اگر تمہارے گلی میں بچے کھیل رہے ہو نا تو اپنے بچے کو بلانا ہو تو اسے بیٹا کہہ کے نہ بلانا، اس کا نام لے کے بلانا. حضور اس کا بیٹا کیوں نہ کہوں، ہے جو بیٹا. فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی یتیم بچہ کھیل رہا ہو، جب تم اس کو بیٹا کہو گے تمہارے لہجے کی جو لذت ہے، اگر اس یتیم کا دل ٹوٹ گیا تو اس کے دعا کا مدارہ کون کرے. ایک بندے کا بیٹا گم گیا، گم ہو گیا. وہ ڈھونڈتا ڈھونڈتا حضور کی بارگاہ میں آیا. جب عرض کی کہ حضور میرا بیٹا گم ہو گیا، دوسرے صحابی نے آ کے عرض کی کہ حضور وہ فلاں باغ میں کھیل رہا. وہ شفقت پدری اتنی تھی کہ وہ دوڑ پڑا. جب دوڑنے لگا تو میرے محمد نے فرمایا ٹھہر جا، بات سن. عرض کی حضور لبیک.
فرمایا تجھے روکتا بھی نہیں اور رکنا بھی نہیں چاہیے، تو جا تیرا حق ہے اپنے بیٹے کو مل کہ کافی دیر کی جدائی کے بعد تو پریشان ہے، اور فرمایا کہ صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ تو جب باغ کے دروازے پہ پہنچے گا تو اسے بیٹا کہہ کے نہ بلا۔ سبحان اللہ۔ عرض کہ حضور بیٹا ہے تو صحیح، فرمایا ہے ضرور، ہو سکتا ہے کہ باغ میں کوئی یتیم بچہ بھی کھیل رہا ہو اور تیرے لہجے میں غضب کی مٹھاس ہوگی، اور تو بیٹا جب کہے گا تو اس یتیم کے دل پہ کیا گزرے گی۔ بے شک۔ اور کسی نے کہا تھا کہ اگر ہم اسائش نہ چھوڑیں، نمائش چھوڑ دیں تو لوگ سکھی ہو جائیں گے۔ بے شک، ٹھیک ہے نا، اسائش نہ چھوڑیں، نمائش چھوڑیں۔ یتیموں کے ملجا، غریبوں کے ماں باپ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی بر لانے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ یتیم کے جس کو ذلیل کیا جاتا تھا، فرمایا کہ جو یتیم کچھ بھی نہیں دے سکتے نہ دو، کچھ بھی نہ دو، فرمایا کہ جو صرف اس کے سر پر شفقت والا ہاتھ رکھے گا، فرمایا کہ یتیم کے جتنے بال تیرے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اللہ تجھے اتنی نیکیوں کا اجر۔ سبحان اللہ۔ اور آپ ہی کے صدقے سے اللہ نے فرما دیا ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا۔ بے شک اپنے پیٹوں میں دوزخ بھرتے ہیں جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ بڑی ذلت ہے، بڑی گراوٹ ہے، حتیٰ کہ سگے چچے یتیموں کا مال کھا جاتے بے شک، ہیں، سگے مامے کھا جاتے ہیں۔ یقین کریں میرے سامنے کئی کہانیاں ہیں، بالکل ایسا ہی ٹھیک ہے نا۔ ہماری فیلڈ ایسی، ہمارے پاس لوگ آتے ہیں دعا کروانے کے لیے کہ حضور دعا کریں میں اس مسئلے میں الجھا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ سگے بھائی اپنی بہنوں کو حق نہیں دیتے، آج بھی نہیں دیتے، بالکل، ٹھیک ہے نا جی۔ تو پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے کیسے حصہ پا سکتے؟ دیکھیں جی حضور، بات تو یہ ہے نا کہ میں اس پہ اتنا کچھ عرض کر سکتا ہوں۔ اقبال نے کہا تھا خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و جاں مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، صرف زبانی کلامی دعوے کرتے پھریں۔ محمد کو مانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو محمد کی بھی ماننی پڑے، بے شک، بے ٹھیک شک، ہے۔ محبت کا تقاضا ہے، محبت کا پہلا تقاضا ہی اطاعت ہے، سبحان اللہ، سبحان محبت کا سب سے پہلا تقاضا ہی اطاعت ہے۔ جو اطاعت کے دائرے سے نکلتا ہے وہ محبت میں جھوٹا ہے، اللہ، بے شک، ٹھیک ہے نا۔ محبت کے دعوے میں وہ جھوٹا ہے۔ بس آخری پیغام جی اسی حوالے سے جی امت مسلم، جی دیکھیں حضور، گزارش یہ ہے کہ ربیع الاول شریف کی پرکیف بہاریں ہیں، بے شک، ہر طرف ذکر مصطفیٰ سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے۔ جی، صدیاں قبل حضور اس دھرتی پر جلوہ افروز ہوئے تھے ظاہری طور پر، ظاہری طور پر، اور ماحول کی تازگی بتاتی ہے جیسے کل ہی کوئی گزر کے گیا ہو، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے نا۔ تو آپ کے اس چینل کی وساطت سے میں اتنا کچھ عرض کروں گا کہ ہر گھر میں ذکر مصطفیٰ ہو، سبحان اللہ۔ بے شک، حضور کی باتیں ہوں جائیں، یہی ایمان ہے، یہی ایمان ہے، بے شک، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے کہ محبت کا تقاضا یہ ہے، حضور نے اگر ہمارے ساتھ اتنا کرم کیا، سبحان اللہ، اگر حضور نے اتنی مہربانیاں فرمائی، ہر وقت ہماری فکر میں رہے، ہر وقت ہماری فکر میں رہے، بے شک، ہر وقت ہماری فکر میں رہے، تو اگر وہ آقا ہو کر ہمارے ساتھ اتنا محبت اور اتنی شفقت کرتے ہیں سبحان اللہ، تو ہمیں بھی اپنی غلامی کا ثبوت دینا چاہیے۔ بے شک، اور غلامی میں محبت بھی اور اطاعت بھی، اطاعت، تاکہ کل روز محشر ہم سرخرو بھی ہو سرخرو سکیں ہوں، اور شفاعت کے بالکل مستحق بھی مستحق بن ہے، سکیں۔ جی، ٹھیک ہے نا۔ ماشاء اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی، آپ نے ارشاد فرمایا من احب شیئا سبحان اللہ، فاکثر ذکرہ، سبحان اللہ، کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر کثرت سے کیا۔ سبحان اللہ، بے شک، آج کے اس مہینے میں یہ ہے کہ ہر گھر میں درود پاک کی محفل چلنی چاہیے۔ بے شک، ضروری نہیں ہے کہ آپ بڑے وسیع انتظام کریں، دیگیں پکائیں، لوگوں کو بلائیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ درود و سلام بھی پیش جی کریں، کچھ نہیں کر سکتے۔ کم از کم اس مہینے میں بچوں کو یہ کنوے کریں، بچوں کو یہ گھٹی میں دیں، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، کہ ہمارا جینا مرنا حضور کے ذکر بے کے ساتھ۔ شک، بے شک، کچھ بھی نہ کریں اس مہینے میں، سفید چادر بچھائیں۔ میں آپ کی وساطت سے اپنے تمام ناظرین کو ایک بہترین پیکج دے رہا ہوں۔ جی، اپنے گھر میں صاف کپڑا بچھائیں، وہاں پر کھجور کی گٹھلیاں رکھیں، جی، نہیں ہے گٹھلیاں اویلیبل تو تسبیحاں بچوں کو پکڑا دیں، جی، انہیں ستھرے کپڑے پہنائیں، خوشبو بھی لگائیں، سبحان اللہ، اپنی فیملی کو، اہل خانہ کو بٹھائیں اور انہیں کہیں کہ حضور کی عمر کی نسبت سے پڑھیں درود پاک۔ سبحان اللہ، جب وہ درود پڑھ لیں تو پھر سلام پڑھیں اور مدینے والے کو عرض کریں حضور یہ ہمارا میلاد بھی قبول فرمائیں، آمین، ہمارا ذکر بھی قبول فرمائیں۔ پھر بچے پوچھیں گے کہ یہ پہلے نہیں ہوتا تھا، بچے پوچھیں گے کہ بابا مما یہ کیسا انتظام ہے، تو پھر آپ بتائیں کہ بیٹا ہم نے اپنے محمد کا میلاد منایا۔ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، تو پھر یہ بچوں کی گھٹی میں آ جائے گا، بے شک، کچھ بھی ہو جائے گا، ان کے دلوں میں اس چیز کی توقیر ہوگی کہ اگر 14 اگست منایا جا سکتا ہے، 6 ستمبر میں یوم دفاع منایا جا سکتا ہے، یہ ساری چیزیں یہ تو حضور کی عطا کردہ ہے نا، جی، تو حضور کے آنے کے دن کو بھی سیلیبریٹ کیا جا سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔
جی ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان مبارکہ کہ اپنی اولاد کو 3 نیک خصائل لازمی بے شک، سکھاؤ. ادبوا اولادکم جی علی ثلاثۃ خصال، کہ اپنی اولاد کو 3 سبحان اللہ. خوبصورت خصلتیں سکھاؤ. سبحان اللہ. اب بیان فرمائیں. اس میں سب سے پہلے فرمایا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، پھر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کرام کی محبت، اور پھر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت. تو یہ 3 چیزیں جو ہیں ان کا لازمی طور پر آپ اہتمام کیجئے، جس کا ذکر ہمارے معزز مہمان اسلامک اسکالر انہوں نے بھی کیا. آخر میں چاہوں گا کہ آپ مختصر دعا فرما دیجیے. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. رب سہل ویسر ولا تؤثر وتمم بالخیر. وبک نستعین یا فتاح یا علیم یا ارحم الراحمین. آمین. الہ العالمین، محض تیرا کرم ہے اور تیرا فضل ہے میرے مالک. اس جو اسٹوڈیو پہ جتنے پروگرام نشر ہوتے ہیں، جتنی محنت ہوتی ہے، حضرت قبلہ علامہ مفتی محمد لقمان صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، آپ کی جتنی ٹیم ہے، جتنے احباب اس کام میں شریک ہیں، الہ العالمین اس قافلے کو تا قیامت اسی طرح جاری و ساری فرما. میرے مالک ہمارے دلوں میں خلوص عطا فرما، دین متین کی سر بلندی کا جذبہ نصیب فرما. الہ العالمین اس ادارے کو تا قیامت شاد و آباد فرما. قبلہ مفتی صاحب اور ان کے جتنے معاونین ہیں، جتنے حضرات یہ پروگرام چلاتے ہیں، الہ العالمین جو بالواسطہ بلا واسطہ اس سے منسلک ہیں، میرے اللہ ان کو اپنی رحمتوں کے حصار میں جگہ. اللہ ہمارے دلوں میں حضور کی محبت عطا فرما، حضور کے نقش قدم پر چلنا نصیب فرما. آقا نامدار نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک کا صدقہ میرے مالک قبلہ مفتی صاحب کی ان کوششوں کو قبول فرما. اللہ ان کا صدقہ ہماری بخشش و نجات کا ذریعہ بنا. الہ العالمین آپ کی کوششوں کو میرے مالک قبول فرما کے الہ العالمین ان کے تمام جملہ اراکین کو اپنی رحمتوں کے حصار میں جگہ عطا فرما. جو ثنا خانہ نشین لسان تشریف لاتے ہیں، جو اسکالرز آتے ہیں، تیرے حبیب کے سچے خادم آتے ہیں، میرے اللہ سب کی خیر ہو. حضور کے مدینے کی خیر فرما، اللہ اپنے حرم کی خیر فرما. الہ العالمین ہمیں حضور کی پکی سچی غلامی اور اطاعت والی زندگی نصیب فرما. زندگی بھی ایمان پہ گزرے، موت بھی ایمان پہ نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک. جی ناظرین و سامعین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے ماہ ربیع الاول کی اسپیشل ٹرانسمیشن بہار مدینہ کا آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے. اپنے میزبان ہمارے معزز مہمان اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. آخر میں ہمارے مہمان ثنا خان جناب احسان الہی نقشبندی صاحب نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں الہائے عقیدت پیش کریں گے. جی جناب احسان الہی نقشبندی صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی دنیا عطا میں نہیں ہم تا تیرا ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا. اور کہہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا. کیا جو دو کرم ہے شاہ بطحا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اور کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے، اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے. ارے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے. فرش والے تیری شوق
شوکت کا علوم کیا جانے فرش والے تیری شوکت کا علوم کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اسے او شفیع جو میرا وہ سے ہے اور لا بیلا بیٹا تیرا جو میرا وہ سے ہے اور لا بیلا بیٹا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ جزاک اللہ عجب رنگ پر ہے بہار